جب بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. سونٹ اس میں استعمال ہوتی ہے. اور جن کو تپ محرقہ یا لرزہ یا سر میں گیس کا چڑھ جانا، نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو جاتا ہے بڑا بیٹھے ہوئے، ان کے لیے سونٹ بڑی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر کھانے میں نہیں کھا رہے وہ تو پانی بنا کے رکھ لے، سونٹ کا پانی، یا کانجی. کانجی سنی نا، کالی گاجریں، کالی گاجروں کا پانی، اس میں بھی سونٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو پیا. اب لوگ پیتے نہیں ہیں، وہ صحت کے لیے تھا. رائی پڑتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. کلونجی پڑتی ہے اس میں، سونٹ پڑتی ہے، تو کانجی تیار ہوتی ہے. ٹھیک. بلکہ سر دکاندار جو بیچتے ہیں وہ تو پتہ نہیں تیزاب ڈال کے بناتے ہیں، سرکہ، سیٹرک ایسڈ، مگر وہ باقاعدہ بنتی 3-4 دن میں تیار ہوتی ہے. ادرک کا اصل وطن برصغیر ہے ہندوستان. یہ یہیں سے چین کو متعارف ہوا. ابتدائی زمانہ ہی سے ہندوستان اور چین میں دوا کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہے. سن سگریٹ کی قدیم تحریروں اور چین کے طبی مسائلوں میں اس کا ذکر خوب ملتا ہے. خضر و جنگلی ادرک، وائلڈ جنجر، یہ غیر معروف پودا ہے. اس کی اونچائی تقریباً 12 انچ ہوتی ہے اور اس سڑک کے کناروں پر زرخیز مٹی کے جنگلوں میں بھی اگ جاتا ہے. یہ چھوٹے قد کا اون نما وولی ریشمی، آپ کبھی اتفاق ہو مئی جانے کا یا بارانی علاقوں میں جانے کا تو پودا ملے گا جو اون کی طرح ریشمی ہوگا، ملائم. اس کے نیچے یہ جنگلی ادرک ہوتا ہے اس کی جڑ میں. ٹھیک ہے. بہت پایا جاتا ہے. اس کے پتے گھنی شکل میں ہوتے ہیں اور پھول قدرے بھورے اور ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں. اس میں ایک مطلون فوراً اڑ جانے والا قسم کا تیل نکالا جاتا ہے جس سے بہت سی خوشبوؤں یا بالخصوص کاپور بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک. وہ ادرک جو کچھ دن رک جائے یا جس کو روک لیا جائے، زمین سے نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کاپور بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کاپور ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے نکلتا ہے. اس قسم کا ادرک شمالی امریکہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے، مگر ایشیا میں پائے جانے والی قسم کھانوں اور ادویات میں استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک. ادرک ایک سدا بہار جڑ ہے، زیر زمین نلی دار جڑوں کی شکل میں اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے. موسم بہار میں 1-2 فٹ اونچا تنوں والا تیر نما ڈنٹھل جڑوں سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور پھر ہر سال 1 سال کے بعد مرجھا جاتا ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ پانی آج نہیں آیا، بیٹا پانی لے کے نہیں آیا. کیا ہو گیا؟ تم بخار کو ہو جاؤ. وہ جو آپ کی اسٹوڈنٹ ہے ارم، اس کو بخار ہے، مجھے نہیں ہے. اچھا. اس کا فون آیا تھا. ہاں جی، اس کا فون آیا تھا. سر کو بتا دیں. ٹھیک ہے. میں ابھی یاد کر رہا تھا. اللہ اپنے شفا دے، صحت دے. چلیے. میں اب دوائی کھا لوں بیٹا، اس کے بعد بات کریں. لے جب تک میں دوائی کھاتا ہوں، آپ یہاں سے شروع کریں. ایک سدا بہار جڑ. ٹھیک. اس کے بعد آپ شروع کریں گے غذائی صلاحیت سے. یہاں تک یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. غذائی صلاحیت سے لے کر آپ لے کے آئیں گے خوش ذائقہ تک. خوش ذائقے کے بعد یہ پڑھیں گے. اس کے بعد انہوں نے پڑھنا ہے. ادرک ایک سدا بہار جڑ ہے، زیر زمین نلی دار جڑوں جڑوں کی
شکل میں اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے۔ موسم بہار میں ایک 2 فٹ اونچا تنگ پتوں والا تیز نما ڈنٹل جڑوں سے اوپر کی طرف تیر نما ایک دم نکلتا ہے، بانس اگتا ہے نا ایسے یہ نکلتا ہے، چھٹ چھٹ۔ سرکنڈا اور بانس، سرکنڈا کسے کہتے ہیں؟ کانا، اور کائی جس کی کلمیں بنتی تھی ایک زمانے میں تختی لکھنے کے لیے، سرکٹ بھی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نرسٹ بھی اسی کو کہتے ہیں، نرسٹ ذرا موٹا ہوتا تھا جس کی بانس یہ بنتی تھی، وہ نرسٹ ہے، بانس نہیں، یہ کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہے۔ اس سے جو پتلا ہوگا وہ تھریڈ ہوگا، اس کے لیے کلبوں کے لیے تختی سے قلم لکھتے تھے، تو بھول گئے آپ نے، استعمال نہیں کی ہوگی، بنانے نہیں آتی قلم، قلم سے لکھا جاتا تھا، وہ ہے۔ اور یہ اور ادرک یہ ایک دم نکلتے ہیں، وہ ایک جوڑ ہے نا، بانس کا جوڑ، سرکنڈے کا جوڑ، سرکر کا جوڑ، نرسٹ کا جوڑ، ایک جوڑ سے ایک جوڑ، یہ اتنا نکلتا ہے پورا، بات سمجھ گئے؟ ایک حصہ اتنا بھی جہاں گانٹھ آتی ہے نا تیزی سے نکلتا ہے، اتنا حصہ جہاں گانٹھ ہوگی۔ اس لیے قدیم لوگوں نے کہا کہ جہاں بانس، نرسٹ اور سرکنڈا ہو وہاں لیٹنا نہیں، سونا نہیں، بات سمجھے؟ آپ کروٹ لیے لیٹیں، آپ کے جسم کے نیچے آیا تو نکل جانا، آر پار ہو جائے تیزی سے، اتنی تیزی سے نکلتا ہے، اور خنجر سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جو تیر کی چونچ ہوتی ہے اتنی تیزی سے تیر گھستا ہے نا انسانی جسم میں، اتنی تیزی سے گھستا ہے اس کی چونچ، سرکنڈے ٹھیک۔ کبھی آپ نے اس طرح گنے کو دیکھتے ہیں، گنا بھی ایسی ہے نا، ایسا نہیں نکلتا، مگر گنے کے اوپر کوئی نرم کٹل ہوتا ہے اس لیے تکلیف دیتا ہے، اس پہ نہیں۔ جی بیٹا۔ اور پھر ہر سال 1 سال بعد مرجھا جاتا ہے۔ اس ڈنٹل کا آخری سرا کسی لمبے کیل کی مانند ہوتا ہے جس پر سفید یا پیلے رنگ کے پھول اگتے ہیں۔ ادرک کے پھولوں سے ایک مسحور کن خوشبو آتی ہے، اور اس کا معصوم نہیں، مسحور کن ہاں خوشبو آتی ہے، اور اس کا خراش دار تنا بھی خوشبودار ہوتا ہے، مگر اس کی جڑ کو سب سے کارآمد حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ جڑ والے حصے کو کسی گرم جگہ پر رکھنا چاہیے، اور صورت دیگر یہ اگنے لگتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ ادرک جڑ کو ایشیائی کھانوں میں ہزاروں سال سے تک استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا صرف صاف ستھرا، تازہ اور چٹپٹا ذائقہ بہت سے کھانوں میں اضافی ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ ادرک کا استعمال عرصہ دراز تک استوائی گرم خطوں میں بہت مقبول رہا ہے، مگر معتدل آب و ہوا کے علاقوں میں بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپ پہلی صدی عیسوی میں فرانسسکو ڈی مینڈوزا نے ادرک کو ویسٹ انڈیز سے اسپین لا کر کاشت کیا، جہاں سے اسپینش امریکن لوگوں نے اسے امریکہ میں لا کر کاشت کیا۔ معیار کے تاریخ نے کیا بتا دیا؟ تاریخ نے کیا بتایا آپ کو؟ کہ ہمارے پاس پہلے کا تھا، ہم سے وہاں گیا، اسپانیہ گیا، اسپین سے امریکہ گیا، تو اہل یورپ اب بھی ہمارے بات سمجھ رہے ہیں۔ معیار کے اعتبار سے ویسٹ انڈیز کا ادرک بہترین تصور کیا جاتا ہے، جبکہ مقدار کے لحاظ سے اس کی سب سے زیادہ کاشت جمیکا میں ہوتی ہے۔ جمیکا میں ہوتی ہے۔ چونکہ ادرک کی زندہ جڑوں کو منتقل کرنا آسان ہے، اس لیے یہ جلد ہی منطقہ خطہ کے ممالک میں پھیل گیا۔ منطقہ خطہ کیا؟ جو خطے ہیں وہ خطے جو نمی والے علاقے ہیں، ایکویٹر کے جو علاقے ہیں اس کے ساتھ پورے استوائی جی۔ سنسکرت میں اس کو سنگی بیرا ہی کہا گیا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر یونانیوں نے اسے زنگی بیرا ہی کا نام دے دیا۔ آج کل اس کی سب سے زیادہ کاشت چین، برصغیر پاک و ہند اور تائیوان میں ہوتی ہے۔ اگرچہ ادرک کو پورے برصغیر میں کاشت کیا جاتا ہے، لیکن کیرالا میں اگایا گیا ہوا ادرک دوسرے مقامات سے زیادہ